ریڈیو پاکستان جشن آزادی کے خصوصی پروگراموں کے سلسلے میں دستاویزی پروگرام سنیے آواز پاکستان، پیشکش سینٹرل پروڈکشنز، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ آواز پاکستان۔ پاکستانی تہذیب کی مذہبی ثقافت کا امین، دین مبین سے وابستگی اور قومی امنگوں کی ترجمانی ہماری پہچان۔ خالق کائنات کی حمد اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہماری روح کے لیے ہمیشہ قوت، توانائی اور طاقت کا ذریعہ رہی ہے۔ نعت خوانی میں اپنے بلند آہنگ کی وجہ سے مقبولیت حاصل کرنے والے فصیح الدین سہروردی، یہ آواز پاکستان ہیں۔ سرکار مجھ کو اپنی پناہیں عطا کرو، اپنے کرم کہ مجھ کو نگاہیں عطا کرو۔ اصل میں بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ میرا اپنا گھر کا جو ماحول ہے اس نے مجھے نعت خوانی کی طرف راغب کیا، بالخصوص اپنے والد گرامی حضرت علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب کی صحبت اور ان کی تربیت نے نعت خوانی کی محفلوں میں شرکت کا موقع عنایت کیا، اور انہی کا یعنی یہ تربیت ہے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہوں۔ اصل میں تو وابستگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان کی ہے، سب سے بڑا دخل تو اسی کو ہے، لیکن جہاں تک الفاظ کے اتار چڑھاؤ کا تعلق ہے تو اس اعتبار سے کسی حد تک فنی اعتبار کو بھی جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، لیکن زیادہ تر ضرورت اس چیز کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان کی قلبی وابستگی اور اس وابستگی کے ساتھ ہی نعت پڑھی بھی جائے اور نعت سنی بھی جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک نعت ہے جو صبا اکبر آبادی صاحب کی نعت ہے، اور میں اس کو بڑی محبت سے اور بہت یعنی عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور یقیناً سامعین بھی بہت محبت کے ساتھ اس کو سنتے ہیں، تو اس کے چند اشعار۔ وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، جس کی ہر لہر آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو۔ ریڈیو پاکستان تاریخی، تمدنی، تہذیبی اور ثقافتی امانت دار، ہمارا آواز خزانہ تاریخ تحریک پاکستان کا بھی پاسدار۔
तहरीक पाकिस्तान की बेशतर रहनुमा शख्सियात की आवाज़ें हमारा सरमाया हैं। अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्नाह और उनकी बेमिसाल क़यादत का हाला, इस हाले में हर एक सितारा। तहरीक पाकिस्तान के मुमताज़ कारकुन हकीम आफ्ताब अहमद कुरैशी की आवाज़। हिंदुस्तान में ये कांग्रेसी हुकूमतें बरसर इक़्तिदार आईं और उन्होंने मुसलमानों पे जुल्म तशद्दुद किया, तो मुसलमानों पे ये बात बिल्कुल आश्कार हो गई कि अगर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और उसमें हिंदुओं का गलबा हुआ तो मुसलमानों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आज इस जो एक बेदारी पैदा हुई मुसलमानों में, उसको शक्ल दी गई ये करारदाद लाहौर की। आखिरी मैं समझता हूँ जो मरहला हुआ वो ये कि जनवरी 1940 में बरतानी वायसराय ने हिंदुस्तान के इत्तेहाद का नारा लगाया। ये गोया एक तरह से मुसलमानों को चैलेंज था। उस चैलेंज को मुसलमानों ने कबूल करते हुए ये फैसला किया कि हम हिंदुस्तान को मुत्तहिद नहीं रहने देंगे, बल्कि अपना हिस्सा जो है वो वसूल करें। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग ने बाकायदगी से काम किया। कायद आज़म जैसा कि आप जानते हैं बहुत तदबीर से काम किया करते थे। 26 जनवरी 1939 को मेरठ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी का जलसा हुआ, जिसमें एक सब कमेटी मुकर्रर की गई कि वो इन तमाम स्कीमों पे, इन तमाम तजावीज़ पे गौर व फिक्र करे। और फिर 4 फरवरी 1940 को मजलिस आमला के इजलास में ये तय हो गया कि एक करारदाद इस किस्म की पेश की जाएगी जिसमें मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा किया जाएगा। गोया ये जो 4 फरवरी है ये भी बड़ी अहम है कि मुस्लिम लीग की मजलिस आमला ने फैसला कर दिया। उसको फिर रस्मी तौर पे 23 मार्च को पेश किया गया। बर्रे सगीर अपने मिजाज में हमेशा शेर, अदब, ड्रामा, मौसीकी, मुसव्वरी, फ़न तामीर, आर्ट और कल्चर का मस्कन रहा है। क़याम पाकिस्तान के बाद रेडियो पाकिस्तान ने इस सरमाए के तहफ़्फ़ुज़, तसलसल और इर्तिका के लिए वाहिद अमानतदार का किरदार अदा किया। खराज तहसीन उन शख्सियात को जिन्हें उस वक्त आज के लिए मुस्तक़बिल की खातिर सकाफ़ती वरसे और तारीख़ी मिरास की हामिल शख्सियात की आवाज़ें महफूज कर लेने का ख्याल आया। ये सिलसिला आज भी जारी है और जारी रहेगा। हमारे डिजिटल आवाज़ ख़जाना से एक बड़ी, नुमायां और मुनफरिद आवाज़, शेर में ज़िंदगी भर देने वाली आवाज़, जॉन एलिया। तो वो शेर जो मैंने पहली मर्तबा कहे, सबसे पहला शेर तो ये था कि चाह में उसकी तमाचे खाए हैं। उस वक्त हमारा रंग सुर्ख था, सुर्ख सफेद। अच्छा। चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। अब सब झूमने लगे शेर का। शेर पहला का, उसके बाद गजल मुकम्मल की कुछ दिनों के बाद। अच्छा। सबसे पहले ये शेर ये कहा था और उसके बाद गजल मुकम्मल की। दूसरा शेर जो कहा वो सिर्फ शेर ही रह गया, गजल उस पर कभी नहीं गई। और ये शेर था कि जो मेरी कैफियत की पूरी नुमाइंदगी करता है। अच्छा। मेरी जहनी, मेरे मिजाज की, मेरे जहन की। वो ये है साहब कि न जाने क्या है ये बात और क्या हकीकत है, न जाने क्या है ये बात और क्या हकीकत है, मुझे तुम ही से मोहब्बत, तुम ही से नफरत है। वाह। अभी एक ही शेर है, कोई और शेर नहीं कहे, लेकिन ये मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है। और ये जैसे मैंने पूरा अपने आप को मुंतकिल कर दिया हो, बहुत उम्दा, पूरी तरह खुलकर मैं सामने आ गया हूँ। ये बिल्कुल मेरे अंदर जबकि ये इब्तिदाई। हाँ बिल्कुल। मेरा जो चूँकि ताल्लुक शायरी से है, तो शायरी का रिश्ता जो ऐसा है, एक ऐसी शायरी, एक ऐसा फन है या एक ऐसी मेरी मसरूफियत है जो मुझे हर वक्त मुतालिक रखती है गिरदो पेश से, अपने माहौल से, अपने शहर से, अपने सूबे से, अपने मुल्क से, कौम से, इंसानों से। और इस तरह फिक्री को एक सिलसिला जो है मिजाज में वो कायनाती मसाइल से मुतालिक रहता है। मैं सोचता हूँ तो इस माना में मैं अपने फिक्र और ख्याल के एतबार से सिमटा हुआ आदमी नहीं हूँ। मैं अपनी अमली ज़िंदगी में, आप कहने के सिमट के रह गया हूँ। मैं 1 बजे तक बिल्कुल मैं सामना नहीं कर सकता रोशनी का, मेरी आंखें। अच्छा। तो इसलिए कह लें ज़हनी तौर पर मैं बिल्कुल यानी कायनात से और हयात से मेरा रिश्ता उस्तवार है। ये ख्याल मेरे ख्याल में सही नहीं कि शायर जब तक तबाह ना हो उस वक्त तक वो शायरी नहीं कर सकता, जब तक उसे दिख ना हो, टीवी ना हो। तो मेरे ख्याल में ऐसा आम तासर यही है। हाँ, गालिबन गलत है ये। देखिए शायर एक ज़हनी, शायरी एक ज़हनी अमल है ना, और ज़हन को सुकून चाहिए जी। तो अज़ियत ज़दा ज़हन यानी मेरे ख्याल में बड़ा तख्लीकी कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। हमारे ज़ख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं, हमारे ज़ख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं कि उस गली में गए अब ज़माने हो गए हैं। हमारे ज़ख्म तमन्ना पुराने हो गए हैं कि उस गली में गए अब ज़माने हो गए हैं।
तुम अपने चाहने वालों की बात मत सुनियो, तुम अपने चाहने वालों की बात मत सुनियो, तुम्हारे चाहने वाले दीवाने हो गए हैं, बहुत अच्छा। तुम्हारे चाहने वाले दीवाने हो गए हैं। जो अपने तौर से हमने कभी गुजारे थे, जो अपने तौर से हमने कभी गुजारे थे, वो सुबह शाम तो जैसे फसाने हो गए हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल ही फनी जिंदगी का आगाज करने वाली फन और सकाफत की मुमताज शख्सियात ने अपने नए मुल्क की विरासत बनने का फैसला किया। इस मुल्क ने उनके फैसले, शख्सियत और फन की ऐसी कदरदानी की कि उन्हें हर दिल अजीज, मकबूल और मशहूर हस्ती बना दिया। दुनियाए मौसीकी की एक ऐसी ही मुनफरिद आवाज जिसने गजल गायकी को मोतबर बनाया, इकबाल बानो। हमारी मौसीकी जो है वो इस कदर मुकम्मल है कि मैं समझती हूँ उसमें किसी और मौसीकी की मिलावट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन अब रुझान ये है कि उसको इस कदर वेस्टर्नाइज करते चले जा रहे हैं कि अगर चंद दिनों इसी तरह रहा हमारी मौसीकी तो वॉशअप हो जाएगी और वही वो रह जाएगी। तो वो तो कोई अच्छा रुझान नहीं। अगर आपको कोई ऐसा गाना गाने के लिए कहा जाए तो साहब मैं तो ये कोशिश करूंगी कि निम क्लासिकी मौसीकी से वो गाना बने। और इसी तरह आपने देखा होगा कि अक्सर मेरे गाने जो हैं ना यकीनन वो इसी तरह हैं निम क्लासिकी मौसीकी में, और वो खुदा के फजल करम से आज तक कामयाब हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये इसी मौसीकी का दखल है उसमें। मगरबी मौसीकी में तो मैंने वो गाने नहीं गाए। फिल्मी गाने तो आपके बहुत से मशहूर हैं जी। इस वक्त अगर आपको जहमत न हो, इस वक्त उनमें आपको जो सबसे ज्यादा पसंद हो, एक कोई गाना उसके कुछ बोल हमारे सुनने वालों के लिए हो जाए। बस तो वही सुना देती हूँ, हम भी तो पड़े राहों में। उल्फत की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में, हम भी तो पड़े हैं राहों में, उल्फत की नई मंजिल को चला। सामीन, भला गजल गायकी में शहनशाह गजल को हम कब भूल सकते हैं? जी हाँ, उस्ताद मेहदी हसन खान। खास तौर पर मेहदी हसन की वो गजल जो मौलाना वजीउस्सीमा इरफानी ने लिखी। चाहे शौक लगा है खिलने, फिर तुझे याद किया है दिल ने, चाहे शौक लगा है खिलने, गुंचाए शौक लगा है खिलने। इस गजल को यादगार बनाया इसकी धुन ने। ये धुन बेमिसाल तख्लीक है मौसीकार मोहसिन रजा की। मोहसिन रजा अपने फन और उसलूब फन में यकता थे। उनका अंदाज़े तख्लीक अपनी अलग पहचान और शनाख्त रखता है। वो धुन, आलात मौसीकी, तरतीब मौसीकी और आवाज़ के इंतखाब की वजह से अपने काम को शाहकार बना देते थे। पाकिस्तान के निहायत अहम मौसीकार मोहसिन रजा से मिलते हैं। तेरे प्यार में रुसवा होकर जाए कहाँ दीवाने लोग, जाने क्या क्या पूछ रहे हैं, ये जाने पहचाने लोग। 1971
ون میں میں نے اس کا آغاز کیا ایک ملی نغمے سے، جس کے بول تھے وطن کے محافظ جری پاسباں، ہمیشہ رہے میری ہمت جواں. پرویز مہدی صاحب نے اس کو گایا اور اس طرح سے میری ابتدا ہوئی. اس کے بعد پھر بیچ میں کافی ٹائم لگا مجھے، کیونکہ فیلڈ میں کافی لوگ کام کر رہے تھے اس زمانے میں، تو میں نے اسٹرگل شروع کر دی. اور کرتے کرتے ایک پروگرام ٹی وی نے شروع کیا جس کا نام تھا میری پسند. تو 12 پروگرام تو بلیک اینڈ وائٹ ہوئے، اور جو 13واں پروگرام تھا وہ کلر انہوں نے کیا. اور جو کلر جب شروع ہوا تو وہ میرے حصے میں آیا. تو مجھے فریدہ جی نے کہا کہ یہ اس کے 5 آئٹم ہیں اور یہ آپ نے بنانے. تو اس میں اللہ نے بڑی عزت دی. پھر میں نے وہ پہلا آئٹم ان کا کیا، نینا رے نینا کیسے بیتے رہنا، پیا بن مجھ کو آئے نہیں چینا. یہ میرے پاس ایک استائی ڈمی بنی ہوئی تھی، تو اس پہ میں نے یہ پورا گانا قتیل صاحب سے لکھوا لیا، اور اس طریقے سے یہ پھر یہ گانا آنر گیا. اس کے ساتھ ہی پھر پرچھائیوں کی انجمن آرائی دے گیا، کتنی عجیب مجھے وہ تنہائی دے گیا، یہ بھی قتیل صاحب کی غزل تھی. یہ میں نے کی. پھر سلیم کاشر صاحب کا ایک پنجابی کا گیت تھا، پہلو پائیاں سی محبتاں گوڑیاں، پھر دے گئے کچ دیاں چوڑیاں تے سونے جا پیار لے گیا. پھر یہ میں نے کیا اس میں. پھر ایک اور گانا کیا اپنا فریدہ جی کا، تیرے پیار میں رسوا ہو کر، یہ غزل کی عبید اللہ علیم کی. جی فلم کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میں نے زیادہ جو کام کیا ہے وہ کیا ہے پی ٹی وی لاہور سے اور ریڈیو سے. فلم کے حوالے سے میں جب میرا دور آیا، میرا ٹائم آیا، تو اس وقت وہ لوگ نہیں تھے، وہ ڈائریکٹر نہیں تھے. کیونکہ ایسے ڈائریکٹر آ گئے کہ جن کو نہ تو پوئٹری کی سینس تھی، نہ میوزک کی سینس تھی، اور وہ ایسی دھنیں چاہ رہے تھے، ایسے الفاظ لانا چاہ رہے تھے کہ جو میرے لیے کام کرنا مشکل تھا. اور اسی وجہ سے پھر میں نے وہ، حالانکہ میں نے کی 2-3 فلمیں کی. ایک میں نے کی شکاری فلم کی، اس میں نہید کے گانے لیے، نہید اختر کے. اور اس کے بعد پھر میں نے کی ایک پیار کا پاگل پن بھی تھا. پھر ایک اور فلم کی سورج پہ دستک. قیمت ہوگا جن کی تاخیر کرو. ہماری پہلی اور آخری شناخت پاکستان، پاکستانی ثقافت، قدرتی مناظر، حسین اور بے مثال میدان، وادیاں، پہاڑ، صحرا، دریا اور سمندر. دیکھتے جائیے، خالق کی تعریف کرتے جائیے. ادبی دنیا میں ممتاز ناول اور سفر نامہ نگار رحیم گل نے جنت کی تلاش جیسے ادبی شاہکار کے ذریعے پاکستان کے حسن کو آشکار کیا. یہ ناول بھی تھا اور سفر نامہ بھی، انوکھا اور منفرد. اس کے بعد جس سفر نامہ نگار نے پاکستان کے حسن کا کھوج لگایا، دیکھا اور دکھایا، وہ مستنصر حسین تارڑ ہیں. ناول نگار، کمپیئر، اداکار، ادیب، سفر نامہ نگار مستنصر حسین تارڑ. ہر شخص جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کے پاس کچھ را مٹیریل ہوتا ہے جس کو وہ یوز کرتا ہے. چنانچہ کچھ لوگ افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوتے ہیں، کچھ لوگ مشاعری کی طرف چلتے ہیں، لیکن میرے پاس جو کچھ تھا وہ تمام تر میری جو آوارہ گردیاں ہیں ان کی کہانیاں تھیں. چنانچہ میں نے انہی سے آغاز کیا. اور کیوں آغاز کیا؟ شاید اس لیے کیونکہ میرا کوئی بنیادی مقصد ادیب بننا نہیں تھا. جب میں نے لکھا وہ یہ تھا کہ سفر میں نے بہت کیے، چنانچہ اس حوالے سے میں نے مختلف سفر ناموں کا مطالعہ کیا. تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سفر ناموں میں کسی میں تو مزاج جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، کسی میں زبان کا چٹخارا ہے، لیکن وہ جو حس ہوتی ہے نا، یعنی حس آوارگی جو پائی جانی چاہیے، اس کی کمی وہ بہت کم ہے. یعنی ایک شاعر جو ہے وہ ضروری نہیں کہ صرف عروض جانتا ہو تو اچھا شعر، اس میں ایک حصے شعر بھی موجود ہونی چاہیے. تو یہی تھے کہ وہ عروضی سفر نامے تو تھے کئی، یا یہ تھا کہ ان میں مزاح کا عنصر غالب تھا، لیکن ایک سیاح کی کہانی یا سیاح کا سیاحت نامہ جو ہے وہ میں نے کہیں نہ دیکھا. چنانچہ میرا خیال تھا کہ میرے پاس ایسے واقعات ہیں، انسیڈنٹس ہیں، ایسے ایڈونچرز ہیں یا ایسی حصیات ہیں سفر کے حوالے سے کہ میں ایک سفر نامہ لکھ سکتا ہوں. چنانچہ اس حوالے سے میں نے وہ پہلا نکلے تیری تلاش میں لکھا. میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، کہانیاں ہیں میرے پاس، اور میں بنیادی طور پہ ایک سیاح ہوں. چنانچہ ظاہر ہے کہ یہ بائی پروفیشن جو ویگابونڈ کہتے ہیں نا، میں وہ ہوں.
چنانچہ میرے پاس وہ را مٹیریل ہے جس کو میں فارم کر سکتا ہوں، میرے پاس وہ تمام تر بیک گراؤنڈ ہے یا حسیات ہیں. اردو ادب میں اس سے پہلے کوئی ادیب سیاح تھا نہیں. چنانچہ ادیب سیاح جب آئے گا اور جو کچھ بھی وہ لکھے گا وہ ظاہر ہے کہ ایک نئی چیز ہوگی. سفر ناموں کے ذریعے پاکستان کی مصوری کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے ایک مصور اور خطاط کا جو اپنے فنی باریکیوں، نزاکتوں اور تصویری رنگینیوں کی حسین دنیا آباد کرتے رہے. نیاز اویسی. نیاز اویسی کا اصل نام غلام محی الدین تھا. ایک کتاب تھی ہماری رابع عالم میں پڑھائی جاتی تھی عربی کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، قصیدہ بانہ سعاد. تو اس کے نسخے ہمارے بہاولپور کی جامع باسط کی لائبریری میں نہیں تھے، صرف ایک نسخہ تھا. تو ہم اپنی کلاس کے جتنے طالب علم تھے وہ سارے کے سارے قلمی یعنی لکھتے تھے، اس ایک نسخے سے لکھ کر سبق حاصل کیا کرتے تھے اور اس کے بعد اس کی یاد کرتے تھے. سب طالب علموں میں میرا خط اتنا اچھا تھا کہ میرے استاد حضرت جناب غلام محمد صاحب گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت شیخ الجامع تھے، وہ اس لکھائی کو اٹھا کر، میرے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ اس لکھائی کو دیکھ کر چومتے تھے اور دوسرے طالب علم کو کہتے تھے کہ دیکھو بیٹے کہ ایک غریب کے لڑکے کا کتنا شاندار خط. جامعہ میں کوئی اس قسم کا انتظام تو نہیں تھا کہ کسی کو خطاط بنا کر باہر بھیجا جاتا. البتہ یہ ہے کہ خط کی اصلاح جہاں تک ان کی مقصود تھی تو وہ دو اساتذہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں معمور تھے. ایک مولوی محمد عبداللہ صاحب جو خط نستعلی کی تربیت دیتے تھے اور ایک مولانا احمد علی صاحب جو خط عربی یعنی خط نص کی تربیت دیتے تھے. تو انہوں نے توجہ سب طلباء کی طرف کی. بس میری خوش بختی سمجھیے یا میری اپنی طبیعت کا میلان سمجھیے کہ میں نے اس پر پوری توجہ سے کام کیا اور میں جو کچھ لے کر نکلا ہوں وہ جامع باسط لے کر نکلا. دنیا میں اس وقت خطاطی کی جو بنیادی طرزیں ہیں وہ 7. قرآن شریف جس میں لکھا پایا جاتا ہے آج کل وہ خط نسخ ہے عموماً. اس پر اوپر کی سرخیاں جو ہوتی ہیں یہ خط سرس ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پاکستان میں بھی مقبول ہے اور باہر بھی خط رقہ ہے، خط اجازہ ہے، خط دیوانی ہے، خط کوفی ہے اور خط نستعلیق ہو گیا ہمارا. یہ 7 طرزیں چل رہی ہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو یہ کہیں کہ بھئی آپ ہمیں فلاں طرز میں یہ آیت سیٹ کر دیجئے تو وہ جناب ایک قسم کی مصوری ہے، اس بالکل اسی کی صورت تو اسی کی حیات میں اس آیت کو لے کر آئے گا. اگر لے کر آ گیا صحیح اس نے لکھ دیا تو وہ جناب سمجھیے کہ تصویر صحیح ہو گئی، اگر نہ ہوئی تو پھر وہ ادھوری رہ گئی. پاکستان وہ خوش قسمت ملک جو ہر نعمت سے مالا مال ہے. یہ قوم صبر، رحمت، غم، خوشی، مسرت اور جوش سبھی لمحات حیات کو وقار کے ساتھ برداشت کرتی آئی ہے. اس قوم کے اظہار مسرت میں بھی، تمکنت، رفت جوش میں بھی ایک سنجیدگی ہے. کرکٹ اس ملک میں جوش، ولولے اور وفور جذبات کے اظہار کا ایک موسم بن گیا ہے. کرکٹ کو معتبر بنانے والوں میں عمران خان، ظہیر عباس، حنیف محمد، جاوید میاں داد اور ماجد خان لیجنڈ کا درجہ رکھتے ہیں. آج ملتے ہیں آواز خزانہ میں مشہور کرکٹر ماجد خان سے. جس وقت ایسا موقع آتا ہے جس وقت کسی بیٹسمین کے چوٹ لگتی ہے اور وہ بلہ نیچے پھینک کے اپنے گلوز وغیرہ پھینکتا ہے تو اس وقت گیم ڈیڈ ہو جاتا ہے، وہ پلے میں نہیں ہوتا. تو جب میں نے دیکھا سعید کو چوٹ لگتی اور اس نے بلہ نیچے پھینک دیا اور اپنے ہاتھ کو مل رہا تھا تو میں اس طرف چل پڑا تھا اس دھیان میں کہ بال ڈیڈ ہو گیا. مگر ہمارے امپائر صاحب کو میرا خیال پوری طرح رول نہیں آتا ہوئے گا. جب انہوں نے بیل اڑا دی اس نے مجھے رن آؤٹ دے دیا جو میرے لحاظ سے غلط تھا، غلط رن آؤٹ دیا تھا مجھے. میرا دماغ میں کوئی نہیں تھا ورلڈ ریکارڈ کا. ایک تو میں جیسے آپ کا میں ذکر کیا تھا پہلے گیندے میں کھلاتا تھا تو میں نے اس کے بعد جب وہ میرا مسل خراب ہوا تو میں نے پھر سے شروع کی تھی گیندیں کرانی. تو ولایت میں ہی پہلے ٹیسٹ میں ہی میری جو بیک کی ڈسک تھی وہ سلپ ہو گئی، وہ خراب ہو گئی. تو میرے سے ٹھیک طرح گیندیں نہیں ہوتی تھی تو ایک طرح کا میں انجرڈ لسٹ پہ آ گیا تھا. تو اس پرٹیکولر میچ میں، وہ سوانزی کے میچ میں یا گلمورگن کے میچ میں، میں نے ایسے ہی کہا تھا کہ میں آج فاسٹسٹ 100 کروں گا، سب سے تیز 100 کروں گا. تو اس بنا پہ میں جا کے مارنے لگ گیا تھا. تو مجھے کوئی دماغ نہیں تھا کہ میں ریکارڈ قائم کروں گا یا میں ریکارڈ کے پیچھے جا رہا ہوں.
صرف یہی تھا کہ میں آج ایسے کہہ کے گیا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ سب سے تیز 100 کروں گا سیزن کا، تو وہ اچانک یہ تھا کہ وہ لگتی گئی ہٹیں. 74 کے ٹور پہ جب پاکستان ولایت تھا تو انہوں نے پاکستان نے اپنی فیلڈنگ اور مڈل آرڈر بیٹنگ کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے میرے سے کہا تھا کہ اگر آپ اوپن کریں، تو میں ایک ایسے ہی میک شفٹ طور پہ اوپنر آیا تھا. تو وہ اچانک یہ ہوا کہ میں سکور کر گیا تو انہوں نے مجھے پرماننٹ اوپنر بنا دیا. آپ کے بارے میں کہتے ہیں اور دیکھا بھی گیا ہے کہ آپ کا ٹائمنگ بہت اچھا ہے فاسٹ بالر کو کھیلنے کا، یعنی آپ بڑی جلدی اپنی پوزیشن میں آ جاتے ہیں اسٹروک کھیلنے کی. تو آپ نے اس کی خاص کوئی ٹریننگ لی ہے، کوئی اس پر زیادہ کھیلے ہیں، زیادہ پریکٹس کی ہے؟ یہ صرف قدرتی ہوتا ہے، یہ کوئی آپ پریکٹس وغیرہ سے نہیں کر سکتے. پریکٹس بھی ہوتی ہے مگر زیادہ تر قدرتی ہے. آپ کئی پلیئر ہوتے ہیں جو جلدی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، کئی سلو آتے ہیں، کئی درمیانہ میں ہوتے ہیں، مگر یہ ساری قدرتی بات ہے. اس کے اوپر آپ جتنا تیز بالوں کو کھیلیں گے اتنا ہی آپ کو ایکسپیرئنس ہوئے گا، اتنا ہی آپ ان کو ٹھیک طرح کھیلیں گے. جس وقت میں کرکٹ وغیرہ کھیل رہا ہوتا ہوں تب میں دوڑ لگاتا ہوں. آج کل دوڑ تو نہیں لگا رہا، آج کل میں اسکواش اگر موقع ملے ہاکی کھیلنے کا تو ہاکی کھیل لیتا ہوں. باقی صبح کو اپنی کوئی 10-15 منٹ کے لیے ایکسرسائز ہوتی ہیں اس کی پی ٹی ٹائم، وہ میں کرتا ہوں. موسیقی کی دنیا روکھی پھیکی ہوتی اگر ساز اور سازکار نہ ہوتے. فن کی اس دنیا میں کیسے کیسے ہیرے اور نایاب استاد رہے جو موسیقی کے اس جہان کی دلکشی کو دوام بخشتے رہے. معروف اور ممتاز سارنگی نواز استاد اللہ رکھا سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کیا. انہیں ایک مرتبہ قائد اعظم کے سامنے سارنگی بجانے کا اعزاز حاصل ہوا، اور یہ اعزاز، یہ پرائڈ آف پرفارمنس کسی آرٹسٹ کے لیے کافی ہے. استاد اللہ رکھا. سرنگی جب شروع کی تو میں نے کہا کہ یہ کیسے بجے گی، یہ دیکھ کر میں نے ایسا، لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آخر انسان ہے، اس کے آگے کوئی کام مشکل نہیں. میں نے کہا کیسے شروع کرنا ہے اس کو، والد صاحب کو پوچھا میں نے. انہوں نے مجھے یہ گز پکڑا دیا اور سرنگی پکڑا دی. کہنے لگے یہ بجاؤ سا رے گا ما پا دا نی سا. استاد لال دین خان میرے والد صاحب تھے، تو انہوں نے گلے سے بتایا مجھے سا رے گا ما پا دا نی سا، صرف یہ بتایا، جانا جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ بجایا کرے. میں اچھا جی. پھر میں نے شروع کیا. مجھے ایسا لگا کہ یہ بھائی میں اس کو کروں تو شاید ہو جائے، مجھے اچھا لگا. پھر انہوں نے بتا دیا کہ یہ اتنے سر ہیں، 7 سر ہیں، ان کا یہ آنا جانا ہے، سارے گاما پادا نیسا سا نی دا پا ما گا رے سا. ٹھیک ہے. یہ بھیروں ہے. یہ بھیروں ایک پہلا راگ ہے. بھیروں مالکنس میگ سری راگ اور ہنڈول اور دیپک. پھر انہوں نے یہ مجھے بتایا اللہ اللہ تو جلے شان اللہ، وہ ایسے ہے. جشن آزادی کے خصوصی پروگراموں کے سلسلے میں دستاویزی پروگرام آپ نے سنا آواز پاکستان. راوی رضوان ہاشمی، تحریر عرفان جمیل، پروڈیوسر طارق حسن شاہ. اور یہ پیشکش تھی سینٹرل پروڈکشنز ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی.